السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے سے جو رقم کمائی جاتی ہے کیا وہ شرعی طور پر ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضرات السامعین ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں دور حاضر میں سوشل میڈیا کی جو حیثیت ہے وہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے، یعنی اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں اور بے شمار اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ انسان کس طرح کے مواد کو دیکھ رہا ہے، کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کس طرح کی چیزوں سے انسان لطف اندوز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، جہاں پر اس کے فوائد بھی ہیں وہاں پر اس کے نقصانات، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ نقصانات اس سے زیادہ ہیں، اور یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان نقصانات کی طرف جاتا ہے کہ انسان فوائد کی طرف جاتا ہے۔ جیسے انسان کے لیے صراط مستقیم بھی ہے اور انسان کے لیے شیطانی راستہ بھی واضح ہے۔ انسان چاہے تو صراط مستقیم کی طرف آ جائے، انسان چاہے تو شیطان کی طرف چلا جائے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ انسان کی تربیت کے اوپر منحصر ہے کہ انسان کی تربیت کیسی ہے، انسان کیا چاہ رہا ہے۔ جہاں پر اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مواد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے، انسان کی رہنمائی سے ہوتی ہے، انسان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، اور انسان کو بہرحال سوشل میڈیا کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ نقصانات والے جو بھی پروگرام ہے، نقصانات والے جو بھی مواد ہے ان سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اچھائی والے جو مواد ہیں اس کی طرف انسان کو آنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک پیسے کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لوگ جو ہیں اس سے پیسے کماتے ہیں، یعنی کہ یوٹیوبر جو ہوتے ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ مواد اکٹھا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مواد اکٹھا کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، پھر وہ ویڈیو آگے لوگ دیکھتے ہیں، اس ویڈیو کے اندر کمرشلز وغیرہ چلتے ہیں، اور اس ساری چیزوں کے اوپر جتنے ویورز ہوتے ہیں پھر اس کے مطابق پیسے آتے ہیں، اور حقیقت میں پیسے جو ہے وہ یوٹیوب کے جو مالک ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں، اور آگے محنت کرنے والے یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنے والی رقم جو ہے وہ کس حد تک وہ لوگوں کے لیے بہتر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے ذہن کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، جہاں تک میرا نالج ہے میں اس کے حد تک بات کروں گا، چونکہ شرعی طور پر ہم دیکھیں کہ اس کے فوائد، مالی فوائد کس حد تک ہے، یا اپنے علم کے مطابق جہاں تک میرے ذہن میں ہے وہ کیا بات ہے، اس کے اندر چند ایک شرائط ہے میرے ذہن کے مطابق، اگر ان شرائط کے مطابق ہوں تو پھر تو کوئی قباحت نہیں ہے، اگر ان شرائط کو ہم نہیں فالو کر رہے، اس کے خلاف اگر عکس ہے تو میں بھی کہ یہ اس کی پھر وہ جو آنے والی رقم ہے وہ اس کے لیے جائز نہ ہو، بہتر نہ ہو۔ یہ ہے کہ وہ جو مواد ہے جو ڈالا جا رہا ہے، جو مواد ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوبر جو مواد بناتے ہیں وہ غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے، ناجائز کام کی طرف ترویج اس کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو ناجائز لوگوں کو کسی غلط کام کی طرف لگا رہے ہو، اس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر وہ مواد نہیں ہونا چاہیے۔ موسیقی، گانے وغیرہ، اسی طرح سے ڈول وغیرہ وہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی موسیقی تو ویسے ہی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، سنانا بھی حرام ہے، پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں سخت وعید جو ہے بیان فرمائی ہے، تو اس لیے موسیقی، گانے وغیرہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر جب رقم وصول کی جاتی ہے اس رقم وصولی میں کوئی سودی سسٹم جو ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ذہن کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میرے خیالات کے مطابق اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو انکم آتی ہے تو کوئی بھی ان کی انکم جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی بن جاتی ہے، کوئی ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے برعکس جو بنا رہے ہیں، تو اس کی رقم کے بارے میں انسان کو ذرا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیونکہ رزق حلال انسان کے لیے سب سے اہم ہے، اسلام ہمیں اسی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور اس کے حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔